اموات غیر احیاء آیتیں پڑھوں تو مسئلہ بہت آگے نکل جائے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر قرآن کی آیتیں ہیں. میں اس میں آپ کو اگر تفصیل میں لے جاؤں نا اسی مضمون کو، مردہ، زندہ، اندھے، بہرے کون کون ہیں، تو سمم بکمن عمیون کے لفظ قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی. سارے کافر بہرے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اونچی. سارے کافر اندھے ہیں؟ اونچی. سارے کافر گونگے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ اونچی. یا اللہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے کان ہیں سن رہے ہیں، ان کی زبانیں ہیں بول رہے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے سمم بکمن عمیون. کیا مطلب؟ سمم بہرے ہیں. کیوں؟ محبوب تیری نعت نہیں سنتے، تیری شان نہیں سنتے، تجھ پہ درود و سلام نہیں سنتے، تو کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں. بکمن گونگے ہیں، تیرا کلمہ نہیں پڑھتے، تجھ پہ درود و سلام نہیں بھیجتے، تیری نعت نہیں پڑھتے، تو زبان والے ہو کر بھی اونچی. لچر لچر کچر کچر کرتے رہتے ہیں، تیرا کلمہ نہیں پڑھتے تو زبان والے ہو کر بھی گونگے ہیں. دنیا جہان کی چیزیں دیکھتے ہیں، محبوب تیرا حسن نظر نہیں آتا، تیرا نور نظر نہیں آتا، تیری شان نظر نہیں آتی، تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہیں. پتہ چلا آنکھ والا وہ ہے جو نور مصطفیٰ دیکھے، جو حسن مصطفیٰ دیکھے. زبان والا وہ ہے جو نبی کی شان بیان کرے، نبی پہ درود و سلام بھیجے، ان کی نعت پڑھے. کان والا وہ ہے جو نبی کی بات سنے، مانے، ان کی شان سنے. ورنہ آپ کو بتا دیا. اب یہاں پر میں نے قرآن کی آیتوں کے حوالے دیے ہیں تو پتہ چل گیا مومن اندھا نہیں ہے. آنکھ والا اگر نہیں بھی ہے تو نابینا ہے، مگر دل کا اندھا نہیں ہے. اگر اس کی آنکھ نے نبی کا جلوہ نہیں دیکھا تو اللہ نے اس کے سینے میں نبی کا عشق اتار دیا. سمجھ آئی بات؟ تو ذہن میں رہے، اس بات کو یاد رکھنا. میں نے یہ آپ کو مثال کے طور پر دے کر سمجھایا ہے. اور مردوں کی سماعت کے بارے میں بھی، ان کی زندگی، ان کے کمالات میں نے آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ بھی نہیں کر رہا، اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے. آج کا موضوع یہیں پر پورا کرتا ہوں. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دو تین باتیں سن لیجئے. پہلی بات اجتماعی قربانی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہو رہی ہے. باہر آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ لگا ہوا ہے. مہنگائی کی وجہ سے بہت کھینچ تان کے 22,000 روپیہ ایک حصہ وہ طے پایا ہے. 15 کلو گوشت ضرور ملے گا. گوشت کی نیت سے کبھی قربانی نہ کرنا ورنہ ہوگی نہیں، لیکن یہ بتانے کا مطلب کہ ہم اچھا جانور کرتے ہیں تو اتنے پیسے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ گوشت بھی اچھا ملے گا. 15 کلو سے کم ایک ٹوکری میں نہیں آئے گا. تو اجتماعی قربانی. اور دوسرا یہ کہ کسی بدعقیدہ کی مل جائے تو سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے، تو تسلی سے ہوگی. اور پھر یہ کہ اہتمام سے ہوگی، تو آپ لوگ ضرور اس میں حصہ لیں. بیرون ملک یا بیرون شہر سے بھی جو لوگ حصہ لینا چاہیں، اسکرین پر یہ اشتہار اور ٹیلی فون نمبر بھی دکھا رہے ہوں گے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے گا.
جلدی جلدی تاکہ جانور بک کرانے میں آسانی ہو. آخر میں جا کے آئیں گے تو پھر ذرا دشواری ہوتی ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، سولر پینل کے لیے کمپنی فائنل ہو گئی ہے. وہ انہوں نے کل آنا تھا، وہ نہیں آئے. اب یعنی کل ہفتے کو انہوں نے آنے کو کہا ہے، تو ان کے ساتھ سارا معاہدہ ہو جائے گا اور وہ کام شروع کریں گے. اس درمیان عجیب عجیب خبریں گورنمنٹ کی آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں ٹیکس لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے جو ارادہ کیا ہے اللہ اس کو پورا فرما دے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، ختم نبوت کے حوالے سے 28 مئی، کیا کہا میں نے؟ اس مہینے کی 28 تاریخ سپریم کورٹ نے مقرر کی ہے ہیئرنگ کی سماعت کے لیے. اس 28 تاریخ سے پہلے ہم سب اہل سنت نے اتنا شور مچانا ہے کہ ان ججوں کو پتہ لگ جائے کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں. جج صاحب نے یہ چاہا ہے کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری، ان کو مذہبی آزادی دی جائے. غیروں کے مطالبے ہیں، یہود و نصارہ کے مطالبے ہیں. اس مطالبے پر آپ کی حکومت اور عدلیہ، کیونکہ پارلیمنٹ سے یہ کرا نہیں سکتے تھے تو عدلیہ کے ذریعے یہ چال چلی ہے کہ ان کو آزادی دی جائے کہ وہ کفر لوگوں کو سکھائیں، کفر پڑھائیں، گستاخی سکھائیں، نبی کی بے ادبی پڑھائیں. کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اونچی. تو ایسی حکومت، ایسے افراد، خواہ وہ جج ہوں، عدلیہ ہوں، کوئی ادارہ ہو، جو نبی کی گستاخی کی راہ کھولے، ہمارے نزدیک وہ مردود ہے، شیطان ہے، اور ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. حکمران بھی سن لیں، عدلیہ بھی سن لیں، ادارے بھی سن لیں، میرے نبی کی توہین کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی معمولی سی بھی. اور قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، فتنہ ہے. قادیانیت کی بنیاد ہی توہین رسالت ہے. ان کو آزادی دینے کا مطلب اس پاکستان کے آئین سے، قرآن و سنت سے بغاوت، اللہ کے قہر کو دعوت دینا. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. لیکن صرف نعرے نہیں لگانے، آپ سب نے فیس بک بھر دینی ہے، مظاہرے کرنے ہیں، جہاں تک جو ہو سکے آپ کو آواز لگانی ہے کہ قادیانیوں کے لیے کسی آزادی کا کوئی تصور پاکستان میں. اونچی کہے، زور لگا کے کہو، تاجدار ختم نبوت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور قادیانیت کی بنیاد ہی توہین رسالت ہے. جو توہین رسالت میں حصہ ڈالے گا، وہ عدلیہ ہو، وہ حکمران ہو، وہ کوئی ہو، وہ برباد ہوگا، تباہ ہوگا، یہاں بھی اور وہاں بھی. اس کے لیے کوئی خیر. ہم ایسے کسی فیصلے کو نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے. ہم نے پہلے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. اگر اس کو درست نہیں کیا تو وہ جج صاحب بھی کوئی خیر نہیں پائیں گے اور ان کے فیصلے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ بات بھی آپ کو یاد کرانی تھی. آپ کے پاکستان کے جو لوگ ہیں، اب ان سے غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے. ان کی غیرت ختم کر دو. یہ جو نبیوں ولیوں سے محبت ہے، عقیدت ہے، کسی طرح یہ نکالو. ڈرامے میں ایک شخص کو غوث پاک کا رول کرنے کو کہا گیا ہے. برداشت کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی شخص اپنے آپ کو غوث پاک کے رول میں پیش کرے، ہم حضور غوث پاک کے عقیدت مند یہ برداشت کر سکتے؟ جس نے یہ قبول کیا اس کو 1000 بار سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس رول کو قبول کر رہا ہے.
تو آج اگر اس کی ڈیل دو گے، کل صحابہ کی بات ہوگی، پھر نبیوں کی ہوگی، اور پھر یہ تماشے چلیں گے. جس طرح وہ پہلے کپڑوں پہ حروف لکھ دیے تھے، تو گورنمنٹ بھی سن لے اور تمام میڈیا والے، الیکٹرانک میڈیا والے، چینلز والے سن لیں، اس ڈرامے کو ٹیلی کاسٹ نہ کریں، ورنہ یہ ہماری دل آزاری ہوگی، ہمیں سخت تکلیف ہوگی. ہم جائز احتجاج کا حق رکھتے ہیں، ہم یہ برداشت آپ تو ابھی ڈھیلے ہو گئے، ہم یہ برداشت. غوث پاک کا ہماری نگاہوں میں، دل و دماغ میں تصور ہے، ہم کسی اور کو اس شکل میں برداشت نہیں کریں گے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن یہ ہے کہ وہ چلا دیں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جواب قبر میں خود دینا، یہ نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا. ان میڈیا والوں کا بھی بائیکاٹ کرو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان یہ چیز قبول کر سکتے نہیں. یہ اعلان کرنے تھے، آپ کو ضروری بتانے تھے، اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں کہوں گا ان کو اگر یہ تمام ایئر کنڈیشن صحیح ہے تو اگلے جمعے سے چلانا شروع کر دیں. بل آئے گا زیادہ لیکن آپ کو آرام پہنچے. اگلے جمعے سے دیکھ لینا، صحیح کر کے ان کو چلا لینا. میرے والد صاحب کا رضائے الہی سے انتقال